بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کا میزبان سیف اللہ عارف آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، قربانی خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس کا ہمیشہ اہتمام فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو بھی اس سنت کے ادا کرنے میں تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ملنے والے اپنے اکلوتے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں تیار ہو گئے، اور ان کے سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو باپ بیٹے کی بے مثال اطاعت اور فرما برداری بہت پسند آئی، اور انہوں نے اس بے مثال اطاعت اور فرما برداری پر جنت الفردوس سے، جنت سے ایک مینڈا ارسال فرمایا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے، یہ جو سنت ہے، آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے سنت قرار دے دیا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ قاسم العلوم ملتان کے استاذ الحدیث، استاذ الافتاء حضرت مولانا مفتی محمد عثمان قریشی صاحب، جن سے ہم آج ذوالحجہ کے عشرہ کے حوالے سے فضائل اور مسائل پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے مسائل پر بھی گفتگو کریں گے، چونکہ جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مستقل چلتی آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چلتی رہی ہے، اور آنے والی جتنی بھی امت مسلمہ ہے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے، سب کے لیے یہ سنت ہمیشہ کے لیے سب کے لیے موجود ہے۔ آج ہم ان کے مسائل کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، ذوالحجہ کا جب چاند نظر آتا ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، ہمارے جو ناظرین اس وقت سٹی نیوز کی سکرین پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو پہلا جو عشرہ ہے ذوالحجہ کا، ماہ ذوالحجہ کا جو پہلے 10 دن ہیں، ان کے فضائل اور اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیف اللہ بھائی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم فرمائی والفجر، دوسری ولیال عشر والشفع والوتر۔ فجر سے مراد بعض مفسرین نے 10 ذی الحجہ کی فجر کا دن مراد لیا ہے۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی ہے، تو یہ 10 راتیں اتنی عظمت اور اہمیت والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ان کی قسم کھائی ہے۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ اس میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کا دن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی الگ سے قسم کھائی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جفت اور طاق نمازیں ہیں، جیسے مغرب کی نماز طاق ہے، وتر کی نماز طاق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس کی اہمیت ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ملب یلبی الا لبا من عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جب حج والے
وہاں تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کائنات کا ہر پتھر، ہر ڈھیلا، ہر درخت ان کے ساتھ اللہ کی اس تلبیہ میں شریک ہوتا ہے۔ تو یہ دن ایسے اہمیت کے حامل ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے ہر دن کا روزہ وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، وہ ان 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہمارے لیے بڑی احترام والی اور عبادت والی راتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 5 راتوں کا احیاء کر لے، 5 راتوں کی عبادت کر لے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، اور تیسری لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات۔ یہ 3 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے ساتھ شوال کی 1 اور اسی طرح شعبان کی 15 تاریخ اس کی جو رات ہے، یہ 5 راتیں یہ اتنی فضیلت کی حامل ہیں کہ جو آدمی ان 5 راتوں میں عبادت کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 عیدوں کی راتوں کو قیام کر لے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، ان 2 راتوں کا قیام کرے، یعنی ان 2 راتوں کو عبادت کرے ثواب کی نیت سے، تو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، ان دنوں میں عبادت کرنے والے کا دل اس دن نہیں مرے گا۔ جی صاحب، آپ نے اس حوالے سے تو اچھی ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے، چونکہ آگے جو 10 ذی الحجہ ہے یہ قربانی کا دن ہے، سنت کو ادا کرنے کا دن ہے۔ اب کوئی بھی کام آدمی شروع کرتا ہے تو اس کے لیے آدمی کے جذبات ابھارے جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کو جذبات کی طرف لایا جاتا ہے، کچھ انعامات بتائے جاتے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس پر یہ انعام ملے گا، یہ کام کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو قربانی کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ مختصراً کچھ نہ کچھ آپ ان کے سامنے کچھ دلائل ارشاد فرمائیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ قربانی کی طرف مائل ہوں اور قربانی کے ادا کرنے میں آگے سے آگے بڑھ کر، آگے سے آگے جا کر حصہ لیں اور اس سنت کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، آقا ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں کیا انعام ملے گا؟ آپ نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، جو جانور بھی آپ ذبح کریں گے اس کے ہر بال کے بدلہ میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت تھی کہ جانور پہ بکری ہو، اس کے جسم پہ تو بے شمار بال ہیں، اس کے بالوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہر بال پہ نیکی ملنی ہے تو بھیڑ کے اوپر جو اون ہے اس میں تو بکری کی بنسبت بہت زیادہ بال ہیں، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، بھیڑ کی اون کے ہر بال پہ بھی ایک نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی… مفتی صاحب، بعض لوگ قربانی کرتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے اپنی قربانی کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، کیا شریعت محمدیہ میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا شریعت محمدیہ میں اس کی کوئی صورت موجود ہے؟ یہ ہم بریک کے بعد مفتی صاحب سے اس کا جواب پوچھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔